بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ذی وقار ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یہ عادت رہی ہے کہ اگر کوئی مجھے کتاب تحفے میں دے اور بالخصوص کسی مصنف کی طرف سے وہ کتاب ہو اور وہ کتاب کے اوپر میرے نام لکھ کے دے کہ یہ میری طرف سے ان کے لیے ہے، تو یہ میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ کتاب بے شک میری دلچسپی کا موضوع نہ بھی ہو تو میں اس کتاب کو بالاستیاب پڑھتا ہوں اور میں اپنے اوپر اس کو قرض سمجھتا ہوں کہ مصنف نے جس محبت، جس خلوص اور جس چاہت کے ساتھ وہ کتاب عطا کی ہے، تو اس کتاب کا بھی اور مصنف کا بھی میرے اوپر یہ حق ہے کہ میں اس کو بالاستیاب پڑھوں۔ تو اس طرح کی ایک کتاب 1435 ہجری میں غالباً 2014 کے اوائل میں لکھنؤ سے، ہمارے پڑوسی دیس ہندوستان کے ایک مشہور علمی اور ادبی شہر لکھنؤ سے ہمارے بہت ہی عزیز دوست بھائی جناب فیصل احمد ندوی نے مجھے کتاب اپنی بطور تحفہ کے بھیجی۔ وہ کتاب ہے مشاہیر اہل علم کی محسن کتابیں۔ ان دنوں میں تھیسز میں مصروف تھا، اپنا پی ایچ ڈی کا تھیسز مکمل کر رہا تھا۔ حالانکہ جب مجھے کوئی کتاب اس طرح کی بطور تحفہ کے آئے اور اس پہ تحریر ہو، مصنف اپنے دستخط کے ساتھ وہ نسخہ عطا کریں، تو میں اسے اپنی ٹیبل پہ رکھ لیتا ہوں اور اسے شیلف کی طرف تب تک وہ منتقل نہیں ہوتی جب تک کہ میں اس کا پورا مطالعہ نہ کر لوں۔ مگر شومی قسمت کہ ایسا نہ ہو سکا، اپنے تھیسز کے تکمیل کی وجہ سے یہ کتاب شیلف میں منتقل ہو گئی۔ فیصل احمد ندوی سے جو میرا تعلق ہے وہ دوستانہ بھی ہے اور برادرانہ بھی ہے۔ ان کا مجھ سے جو پہلا تعارف ہے وہ ان کا ایک مضمون چھپا تھا الباس الاسلامی لکھنؤ میں، حفاظ الحدیث فی الہند کے نام سے۔ اس کا اردو ترجمہ مولانا عبدالاحد صاحب نے السیرہ کے شمارہ نمبر 3 میں ہندوستان کے حفاظ حدیث کے نام سے وہ شائع کیا۔ تو فیصل احمد ندوی بھٹکلی کا یہ مجھ سے پہلا تعارف ان کا یہ مضمون تھا، اور یہ مضمون اردو ترجمے کے واسطے سے ان سے تعارف کا سبب بنا۔ پھر وہ پاکستان تشریف لائے اور میں نے ان سے ملاقات کی اور ان سے درخواست کی کہ کچھ دن آپ میرے ہاں قیام کریں۔ تو لاہور میں وہ 2-3 دن میرے ہاں قیام پذیر رہے اور میں نے ان کو قریب سے دیکھا اور انہیں جاننے کی کوشش کی۔ یقین مانیے وہ کتاب دوست اور علم دوست آدمی ہیں، اور پھر ان سے ایک تعلق بنتا گیا اور آج تک بھی قائم ہے۔ جب بھی وہ میرے موضوع سے متعلق کوئی دلچسپ کتاب دیکھتے ہیں تو فوراً اس کی تصویر لے کے یا اس کا PDF لے کے مجھے واٹس ایپ کرتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ اس علم دوستی پر اور جو یہ ان کے میرے اوپر احسان ہے، میں ان کا احسان مند رہوں گا۔ یہ جو کتاب میں نے آپ کے سامنے جس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، مشاہیر اہل علم کی محسن کتابیں، یہ دراصل ان مضامین کا مجموعہ ہے جو الندوہ کے لیے لکھے گئے۔ الندوہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کا ترجمان تھا، اردو ترجمان، اور 1940 میں تیسری بار اس کا اس کا اجرا ہوتا اور پھر کچھ عرصے کے بعد تعطل کا شکار ہو جاتا۔ تو 1940 میں اس کا جب 6 بار اجرا ہوا تو الندوہ کے اس وقت جو مدیر ٹھہرے وہ سید ابو الحسن علی ندوی علیہ الرحمہ اور عبدالسلام قدوائی تھے۔
انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا اور وہ متاثر ہوئے. مصر سے ایک رسالہ نکلتا تھا الہلال. الہلال سے ایک مضامین کا سلسلہ چھپتا تھا الکتب التی افادتنی، یعنی وہ کتابیں جنہوں نے مجھے فائدہ پہنچایا، مجھے نفع پہنچایا. تو اس مضمون سے انسپائر ہو کر سید ابو الحسن علی ندوی، جو علی میاں کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے مختلف اس وقت کے جو ممتاز اصحاب علم و فن تھے، ارباب دین و دانش تھے اور صاحبان علم و ادب تھے، ان کو خطوط لکھے اور ان سے یہ گزارش کی کہ ہمارے ندوہ کے لیے آپ ہمیں مضامین لکھ کر دیں ان میں ان کتب کا تعارف کروائیں، وہ ان کے بارے میں بتائیں جنہوں نے آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا اور آپ کے اوپر احسان کیا، آپ کی تعمیر سیرت میں کردار ادا کیا، آپ کے فکر و خیال کی تشکیل میں ان کتب کا اہم رول رہا ہے، اور آپ کی صلاحیتوں کو نکھارنے، اجاگر کرنے اور جلا بخشنے میں جن کتابوں نے حصہ ڈالا ہے، ان کتابوں کے بارے میں الندوہ کے قارئین کو بھی آپ روشناس کروائیں، تاکہ ان کتابوں کو پڑھ کر جو نئی نسل ہے وہ بھی وہ سے استفادہ کرے اور اپنی تعمیر سیرت میں، فکر و خیال کی تشکیل میں اور اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے میں ان سے مدد لے. تو 1940 میں اور 41 میں یہ کوئی 15 لوگوں کے مضامین اس میں شائع ہوئے، اور یہ نامور لوگ تھے اس وقت کے، جن میں مولانا عبد الماجد دریاوادی، مولانا سعید احمد اکبر آبادی، مولانا مناظر احسن گیلانی اور عبدالعزیز میمن، مولانا ابو الاعلیٰ مودودی، یعنی ان جیسے بڑے صاحبان، یعنی جن کا بر صغیر میں علم و ادب میں ایک بڑا نام ہے، دینی ادب میں اور اردو ادب میں یہ ایک سند سمجھے جاتے ہیں. تو انہوں نے ندوہ کے لیے وہ مضامین لکھ کے دیے اور وہ ندوہ میں شائع ہوئے. اور خوش قسمتی ہے کہ اگر کوئی پاکستان میں الندوہ کی ان فائلوں تک رسائی کرنا چاہے، اور میرے اس ویلاگ کے بعد اور اس مختصر جو میں تعارف اس کتاب کے تعارف کے سلسلے میں آپ سے محو گفتگو ہوں، متاثر ہو کر اگر الندوہ کے وہ شمارے پڑھنا چاہے تو ریختہ کی ویب سائٹ پر وہ شمارے موجود ہیں 1940 اور 41 کے، اور جن میں یہ مضامین شائع ہوئے ہیں. تو ان مضامین کی اہمیت اور افادیت تھی. یہی وجہ ہے کہ 1946 میں اس وقت کے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے جو محتمم تھے مولانا محمد عمران خان ندوی بھوپالی، انہوں نے اہل علم کی محسن کتابیں کے عنوان سے یہ کتاب شائع کی. کتاب کی مانگ بڑھی اور غالباً 79 میں پاکستان سے، کراچی سے بھی اس کا ایک ایڈیشن شائع ہوا، لیکن آہستہ آہستہ یہ کتاب منظر سے غائب ہو گئی اور لائبریریوں کی زینت ہوتی چلی گئی. مگر اس کا جو موضوع تھا وہ زندہ موضوع تھا، وہ کتاب دوستی کا موضوع تھا، وہ لوگوں کو علم و ادب کی طرف لانے کا موضوع تھا. تو ہمارے ممدوح، جن کے بارے میں نے سٹارٹ میں بتایا، مولانا فیصل احمد ندوی بھٹکلی، جو اصل میں تو بھٹکل کے ہیں اور پھر آج کل دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں استاذ تفسیر اور استاذ حدیث ہیں، بڑی صلاحیتوں کے مالک ہیں. تو انہوں نے اس کتاب کو دوبارہ تدوین جدید کے ساتھ چھاپنے کا ارادہ کیا، اور اس صورت میں یہ کتاب غالباً 2007 میں یہ منصہ شہود پر آئی. اور اس کی اب خوبی یہ ہے کہ یہ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے. ایک حصے میں جو مولانا عمران ندوی نے ان مضامین کو ایڈٹ کر کے شائع کیا تھا، پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ اس کے متن کو بھی دوبارہ سے ایڈٹ کیا. جہاں کہیں کسی جملے میں اس کے سمجھنے میں کوئی ابہام تھا تو بین القوسین یا فٹ نوٹ میں اس کی مزید وضاحت کی.
اور جو بڑا کام میں سمجھتا ہوں فیصل ندوی کا، جب یہ متن کو ایڈٹ کر رہے تھے تو ان کے پیش نظر یہ 1946 کا کتاب کا ایڈیشن بھی تھا اور پاکستانی ایڈیشن بھی تھا اور الندوہ کی فائلیں بھی تھیں 1940 اور 41 کی۔ انہوں نے ایک بہترین اور ایک صحیح متن جو ہے وہ ایڈٹ کیا، لیکن اس سے بھی بڑا کام جو انہوں نے کیا وہ اس کے حواشی لکھے۔ وہ حواشی کمال کے ہیں۔ وہ حواشی کیا ہیں کہ ان مضامین میں پہلے مرحلے میں تو انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو 15-16 لوگوں کے مضامین ہیں میری محسن کتابیں کے عنوان سے، اور اس میں مولانا ابو الحسن علی ندوی کا بھی ایک مضمون ہے جو کہ الندوہ میں تو شائع نہیں ہوا لیکن ان سے خصوصی طور پر لکھوایا گیا اس مقصد کے لیے۔ تو ان مضامین نگاروں کے مفصل جو ہے وہ سوانحی خاکہ، اور میں مفصل کہہ رہا ہوں کہ اس میں تمام چیزوں کا، یعنی طوالت کے اعتبار سے مفصل نہیں ہے، طوالت کے اعتبار سے تو وہ شاید 1 صفحے کا 1.5 صفحے کا تعارف ہے، لیکن وہ جامع اتنا ہے کہ اس شخصیت کے تمام پہلوؤں کو یہ مولانا فیصل ندوی کے قلم کا جادو ہے اور ان کا سحر ہے، اور ان کا ایک امتیاز ہے کہ انہوں نے 1 سے 1.5 صفحے میں صاحب مضمون کا ایک جامع خاکہ اس مضمون سے پہلے اس میں تحریر کر دیا۔ یہ مولانا کا بڑا کام ہے۔ اور پھر ان مضامین میں جن اشخاص کا نام آیا، جن کتب کا نام آیا حواشی میں، اس کتاب کے 2 حصے ہیں، پہلے حصے میں مضامین ہیں اور دوسرے حصے میں حواشی ہیں۔ حواشی میں یعنی ان مضامین میں جن شخصیات کا، اعلام کا تذکرہ ہے، مولانا فیصل احمد ندوی نے حواشی میں ان کا ذکر کیا ہے، اس کا سوانحی خاکہ مختصر ایک پیراگراف میں مگر انتہائی جامع، تو تقریباً 300 اشخاص کا سوانحی خاکہ اس کتاب کا حصہ ہے۔ یہ بڑا کام ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جن کتب کا تذکرہ آیا تو کوئی 200 کتابیں ایسی ہیں جن کے بارے میں وہ اس کتاب میں اپنے پڑھنے والوں کو معلومات پہنچاتے ہیں۔ یہ سوانحی خاکہ جہاں سے لیا وہ ماخذ مستند ہیں، تو مولانا فیصل ندوی اس میں ان ماخذ کی بھی نشاندہی، مستند ماخذ کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کے بارے میں مزید پڑھنا چاہے تو جی مثال کے طور پر نزہۃ الخواطر میں دیکھے، فلاں کتاب میں دیکھے، تو اس طرح انہوں نے ان ماخذ کی بھی نشاندہی کی ہے جہاں ان 300 اشخاص کے حالات زندگی قلم بند ہے۔ تو یہ مولانا فیصل ندوی کا بڑا کارنامہ ہے اور اس کتاب کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ شیلف کی نظر ہو گئی تھی، پھر کیا ہوا کہ اس کتاب کا تذکرہ ایک بار پھر آیا، اور وہ ہمارے ممدوح محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر ابو سفیان اصلاحی صاحب جب پاکستان تشریف لائے تو انہوں نے مولانا مودودی کے تذکرے میں اس کتاب کا خصوصی طور پر ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ مطالعے کے لائق کتاب ہے اور اسے پڑھنا چاہیے۔ تو اس سے اور زیادہ شوق پیدا ہوا، اور پھر میں نے اسے دوبارہ شیلف سے اپنی مطالعے کی میز پر لایا، اور پچھلے 1 ہفتے کے اندر یہ کوئی 450 صفحے کی کتاب ہے، میں نے اس کا بالاستیعاب مطالعہ کیا اور مجھے لگا کہ یہ مجھے پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ اس میں محققین کے لیے بڑے فائدے کی چیزیں ہیں۔ تو میں اپنے دیکھنے والوں سے بالخصوص جو ایم فل اور پی ایچ ڈی کے طلباء و طالبات ہیں انہیں ریکمنڈ کروں گا کہ اس کتاب کو پڑھیں۔ اس سے ایک تو ان کو ان کتب کی طرف بھی رہنمائی ملے گی جو کسی پر اثر انداز ہو سکتی ہیں، اور دوسرا آپ کی زبان، آپ کی تحریر بھی شستہ ہوگی۔ مولانا فیصل ندوی کا قلم بھی بہترین چلتا ہے، مگر جن اصحاب علم و فن کے مضامین ہیں وہ اپنے میدان کے شاہ سوار تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔